حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا پختہ یقین صحابہ کرام میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر 27ویں شب ہی ہے۔ ان کا یہ یقین محض اندازہ نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علامات اور تجربات پر مبنی تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا، اور وہ 27ویں رات ہے۔ ان کے لیے یہ رات غفلت کی نہیں بلکہ بیداری کی رات تھی۔ وہ پوری رات اس طرح عبادت میں گزارتے جیسے کوئی مسافر اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو۔ مسجد نبوی کا وہ پرنور منظر 27ویں شب کو مسجد نبوی کا منظر دیدنی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کا رخ کرتے، چھوٹے بڑے، بوڑھے اور جوان، سب کے دلوں میں ایک ہی تڑپ ہوتی، اتق من النار۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اس رات کو صرف نمازوں تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے ذکر کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی بھناہٹ کی طرح پوری مسجد میں گونجتی تھیں۔ ان کا خشوع اور خضوع ایسا ہوتا تھا کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بے چینی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ جامع دعا سکھائی جو آج ہر مسلمان کے لبوں پر ہوتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ صحابہ کرام اس رات کو اپنی خطاؤں پر رونے اور آنسو بہانے کا ذریعہ بناتے تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جس نے اس رات مغفرت نہ پائی وہ محروم رہ گیا۔ انصار اور مہاجرین کا ذوق عبادت صحابہ کرام اس رات کے لیے غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور اپنے بہترین لباس زیب تن کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 درہم کا جوڑا خاص طور پر اسی رات کے لیے تیار کر رکھا تھا تاکہ وہ اپنے رب کے حضور بہترین حالت میں پیش ہوں۔ ان کے نزدیک یہ رات اللہ کے ساتھ ملاقات کی رات تھی۔ انصار مدینہ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے اور بچوں کو بھی اس رات کی فضیلت بتاتے تاکہ وہ بچپن سے ہی اس روحانی لذت سے واقف ہو سکیں۔ علامات سحر اور صحابہ کا مشاہدہ۔ جب 27ویں شب کی سحر ہوتی تو صحابہ کرام سورج کے طلوع ہونے کا بڑے غور سے مشاہدہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتیں، وہ ایک تھالی کی طرح سفید اور ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ صبح کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر اس سکون اور اطمینان کو محسوس کرتے جو فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین پر چھا جاتا تھا۔ ان کے چہروں پر تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سی رونق اور سکینت ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک اور مخلصانہ کوشش کر لی۔